بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ قابل احترام طلاب اور طالبات، معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے جس کی توفیق اور ہدایت کی بنیاد پر آج ہم یہاں ایک اہم موضوع پر گفت و شنید کے لیے اکٹھا ہیں۔ دارالہدیٰ اڑوپی کے زیر اہتمام یہ ایک انتہائی اہم لیکچر منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات پر اہل سنت والجماعت کا کیا اعتقاد ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے سے متعلق اہل سنت والجماعت کے قواعد کیا ہے۔ آپ نے ابھی اس کی فضیلت پر مختصر طور پر ڈاکٹر عاصم خان حفظہ اللہ کی بزبانی کچھ اشاریہ سنے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ علم جو اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات سے متعلق ہے وہ دنیا کا سب سے افضل ترین علم ہے۔ دنیا میں بہت سارے علوم موجود ہیں، ان سارے علوم میں ایسا علم جو انسان کی آخرت کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو وہ اسماء و صفات کا علم ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اسماء اور صفات کے علم کا حصول جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں جن میں سے اگر کوئی شخص 99 ناموں کو یاد کر لے، ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لے، ان پر ایمان لائے اور ان کی ہیبت اپنے دلوں میں پیدا کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اسماء و صفات کے علم کو حاصل کرنا، اسماء و صفات کے تعلق سے گفتگو کرنا یہ افضل ترین علوم میں سے ہیں۔ بلکہ ہر انسان کو نیچرلی طور پر اپنی زندگی میں دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کو آپ دیکھیں، آپ جب بھی اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھتے تو اللہ کے بہترین ناموں کا انتخاب کیا کرتے۔ تو اللہ کے اسماء کے ذریعے سے مانگنا، اس کی صفات کے ذریعے سوال کرنا، یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور بے شک اللہ رب العالمین کے لیے بہترین نام ہیں، لہٰذا اپنی دعاؤں میں اللہ رب العالمین کے ان اسماء اور صفات کا وسیلہ لگانا، اللہ رب العالمین کے ان اسماء کے ذریعے سے مانگنا، یہ دعا کی قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ رب العالمین کے پاس اس کے اسم اعظم کے ذریعے سوال کر رہا تھا۔ اس کی زبان مبارک کے الفاظ تھے جو صحابہ کرام نے نقل کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرماتے ہوئے سنا اس کی دعا میں، اللہم انی اسألک انی
اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اس نے دعا کی کہ اے اللہ میں تیرے اسم اعظم کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس دعا کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا لقد سألت اللہ بالاسم، تحقیق کہ تم نے اللہ کے اتنے بڑے نام کے ذریعے سوال کیا ہے کہ اگر اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے واسطے اور وسیلے سے مانگا جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی. لہٰذا میرے عزیز بھائی اور دوستو، اسماء حسنہ، صفات علی کا علم حاصل کرنا یہ بہت ہی عظیم ترین علم ہے. اسماء حسنہ سے محبت پیدا کرنا اللہ رب العالمین کی محبت کا ذریعہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو سریے اور جنگ کے اندر کچھ لوگوں پر امیر بنا کر بھیجا. تو ان کی عادت یہ تھی کہ جب لوگوں میں امامت کرتے، نماز پڑھاتے، تو ہر رکعت میں کوئی بھی اگر وہ سورت پڑھ لے تو اس کے آخر میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے. بعض صحابہ اکرام کو اس پر تعجب ہوا، لیکن چونکہ وہ امیر تھے، امیر کی اطاعت واجب ہے، اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں واپس تشریف لائے تو کہا یا رسول اللہ، فلاں شخص کو آپ نے ہم پر امیر بنا کر بھیجا اور ہم نے ایک خصلت ان کے اندر دیکھی کہ جب بھی امامت کرتے تو قل هو اللہ احد آخر میں ضرور پڑھا کرتے تھے. تو کیا یہ ان کا عمل درست ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر ان سے پوچھو کہ ایسا آخر وہ کیوں کیا کرتے تھے، اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے. صحابہ اکرام گئے اور کہا کہ آپ اپنی نماز میں اس طریقے کا عمل کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ہے آخر آپ نے ایسا کیوں کیا. انہوں نے کہا کہ اس کی تو کوئی خاص وجہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، وَلِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ، اور قل هو اللہ احد اللہ رب العالمین کی رحمان کی صفت پر مبنی صورت ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس شخص کو خبر دو کہ بے شک اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو اسماء حسنہ سے محبت، اسماء حسنہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنا اللہ کی محبت کا سبب ہے. اسماء حسنہ کا ورد کرنا مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل ہے. اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا ذکر کرنا، اس کے علم کو حاصل کرنا، یہ خشیت الہی کا سبب ہے. جسے اس علم کی معرفت ہو جائے میرے بھائی اور دوستو، دنیا کی کوئی شے اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. لہذا اسماء حسنہ کا علم افضل ترین علم ہے. اسماء حسنہ کا علم حاصل کرنا رزق میں برکت کا سبب ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس گھر میں داخل ہونا چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. اور جب بندہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے اللہ کے نام کی برکت کی بنیاد پر شیطان اس میں شریک نہیں ہوتا. حتیٰ کہ جب بندہ اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ایک طرف تو اسماء حسنہ کی اس قدر فضیلتیں ہیں، اس مختصر سے لیکچر میں ان ساری فضیلتوں کا احتوا ممکن نہیں ہے، لیکن ان مختصر سی باتوں سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری اپنی زندگی کے اندر اسماء حسنہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے. جب اس علم کی اس قدر فضیلت ہے تو اس علم کی بنیاد پر جو توحید قائم ہوگی وہ توحید سب سے زیادہ اتم اور سب سے زیادہ اکمل ہوگی. لہٰذا اللہ کے ناموں اور اللہ رب العالمین کی صفات کو اپنے اندر اپنے علم میں لانا یہ توحید کی پہچان ہے. اور توحید کی یہ قسم جس قدر عظیم اور جس قدر جو ہے ضرورت اور اہمیت کی حامل ہے،
ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قدر ہماری امت کے اندر اس میں غفلت اور بے توجہی موجود ہے۔ ایک تو اس موضوع کا سرے سے اہتمام نہیں کیا جاتا، جبکہ سلف کا اختلاف اور اہل سلف نے اہل بدعت کے ساتھ جو معارضت کی ہے قدیم زمانے میں، اگر تھوڑا سا ہم اس تاریخ کی طرف غور کریں اور لوٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، عہد صحابہ میں جب مملکت اسلامیہ کی حدودیں جو ہے سرحدیں وسیع ہوتی گئی، تو کئی ایسے مسائل اور احکام پیش آئے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں فیس کیا اور اپنے تبحر علمی اور اپنے نور بصیرت کی بنیاد پر ان کا برابر جواب دیتے رہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، حدیث اور فقہ اور تفسیر کی مختلف شاخیں جو ہے ہمارے تابعین اعظام نے جو ہے ان کو وجود میں لایا۔ پھر اس کے بعد ائمہ اربعہ آئے جنہوں نے جو ہے مذاہب کے قواعد کو رکھا۔ تو یہ ساری چیزیں اتفاق اور اتحاد کی بنیاد پر چل رہی تھی، لیکن تابعین کے آخری دور اور تبع تابعین کے ابتدائی دور میں جب عرب اور عجم کی تہذیبیں ایک ساتھ ملی اور یونانی اور سریانی فلسفوں کا جو ٹرانسلیشن ہے، ان کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ہونے لگا، تو بہت ساری بیجا مداخلت ان عجمیوں کی طرف سے اور ان فتنہ پروروں کی طرف سے داخل ہو گئی جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک طرف تو سیاسی محاذ تھا خوارج کا، تشیع کا، جس نے بے شمار بدعتوں کو ایجاد کیا، اور دوسری طرف اسماء اور صفات سے متعلق، قدر سے متعلق، اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات سے متعلق اہل اعتزال نے اتنا بڑا فتنہ کھڑا کیا کہ ارجاء اور اشاعرہ کی بدعت وجود میں آئی۔ اور یہ بدعتیں کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی، یہ موقع نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا، لیکن ان بدعتوں نے اس قدر اثر چھوڑا کہ آج اگر ہم ہمارے زمانے میں غور کریں تو متکلمین اور فلاسفہ کی یہ بیمار سوچ آج بھی اسی شد و مت کے ساتھ اس امت میں موجود ہے جس سے ہمارے اسلاف نے، تابعین نے، ائمہ اربعہ نے اور ان کے بعد منہج سلف پر آنے والے لوگوں نے صراحت کے ساتھ جن کی تحذیر کی اور جن سے ڈرایا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، اسماء و صفات کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ شیطان نے اللہ رب العالمین کے اسم اور اس کی صفت سے متعلق بہت زیادہ روڑے اٹکائے ہیں، کبھی اشاعرہ کی صورت میں، کبھی ماتوریدیہ کی صورت میں، کبھی معتزلہ کی صورت میں، کبھی مشبہہ کی صورت میں، کبھی معطلہ کی گمراہیوں کی صورت میں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس لیکچر میں انتہائی مختصر انداز میں یہ بدعتیں کیسی آئی ان پر جو ہے ان کی حقیقت کو سامنے لایا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اہل سنت والجماعت کے مذہب کا، ان کے منہج کا اشاعرہ، اعتزال اور اہل ارجاء کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر مسلم آبادیاں وحدت الوجود کے عقیدے کی قائل ہیں۔ یہ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے، طلاب و طالبات آپ ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوگے وحدت الوجود کسے کہتے ہیں۔ بہت سارے وہ اشاعرہ جو وحدت الوجود کو نہیں مانتے، انہوں نے ایک نئی ٹرمینالوجی ایجاد کی وحدت الشہود کے نام سے، لیکن اگر آپ اسے جو ہے گھما کر دیکھیں تو بات آخر جو چشمہ ہے، جو نالہ ہے، وہ جا کر وہیں رکتا ہے۔ لیکن انہیں خود اس بات کا احساس تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ رب العالمین، دیکھیے ان کا مقصد نیک تھا، مقصد برا نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کو صفات نقص سے پاک کرنا مقصد نیک تھا، لیکن اس مقصد پر منہج صحابہ موجود نہیں تھا، یہ ان کی گمراہی کا سبب بنا۔ تو یہ جو اشاعرہ کی گمراہی، اشاعرہ تو بہت متاخر ہے، ان سے پہلے اہل اعتزال تھے، اہل تشیع نے، ناصبیت نے، اہل قدر کی بدعتوں نے جو مقدمات باندھے، یہ اشاعرہ کے وجود کا سبب بنے۔ اور اشاعرہ کوئی ایک مراحل میں نہیں ہے، اس کے بہت سارے مراحل ہیں، اس ایک لیکچر میں ساری چیزوں کی وضاحت ممکن نہیں ہے۔ اشعری کسی ایک منہج پر قائم نہیں ہے، اشاعرہ میں جو ہے بہت سارے سٹیپس ہیں، طبقات ہیں، کبھی اہل تفویض کی طرف ان کا میلان ہے، کبھی اہل تعطیل کی طرف ہے، بلکہ شیخ الاسلام کی زبان میں اگر کہا جائے تو جو ہے اشاعرہ
بہرحال وہ جملہ تھوڑا سا سخت ہے، اس لیے میں کہنے سے اعتراض کرتا ہوں۔ بہرحال ہمارے درمیان اس وقت جو مناہج موجود ہیں ان میں اہل سلف کے زمانے میں جو اختلاف موجود تھا اور متکلمین اور فلاسفہ کی بیمار سوچ نے اللہ کی ذات کو سمجھنے اور اللہ کی معرفت تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں پیدا کی، من نوعاً وہ رکاوٹیں آج بھی موجود ہیں۔ یہ تو داخلی طور پر ہے اشاعرہ اور اہل اعتزال کا کہ خود ساختہ قواعد، لیکن اگر 16ویں صدی 17ویں صدی کے زمانے کی طرف بھی ہم جائیں کہ یورپ کی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے یا انہوں نے جو ماڈرن ایتھیزم کو ایجاد کیا، انہوں نے کس قدر ہماری امت کو گمراہ اور ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی۔ دنیا میں بڑے بڑے ایسے جھوٹ ہیں جو زائنسٹ اور ایتھیسٹ طاقتوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسکولوں میں مدرسوں میں بات پڑھائی جاتی ہے کہ زمین گول ہے۔ میں اس موضوع میں نہیں پڑھنا چاہتا زمین گول ہے کہ فلیٹ ہے، لیکن یہ بتانا ضرور چاہتا ہوں کہ یورپ نے یہ آواز اٹھائی کہ زمین گول ہے تو ہمارے سارے لوگ اسی طرف ہو گئے۔ سب سے بڑا جھوٹ کریٹ کیا گیا ملکی ویز اور ان گیلیکسیز کا جھوٹ۔ ایک ایسا فرضی اور آربٹ سسٹم جس کو ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، جو کچھ یورپ کی طرف سے آتا ہے، جو کچھ ہمیں ایسٹرونامرز اور ایسٹرولوجسٹ بتاتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اور میری نظر سے تو بہت کم ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے ان موضوعات پر اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات، اس کے صفت علو، اس کے صفت استوا کے تناظر میں اس پر گفتگو کی ہو۔ میں اس موضوع کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ جو آربٹ سسٹم یا زمین کے گول ہونے کے جو نظریات دیے جاتے ہیں، اس سے وحدت الوجود کا عقیدہ کس قدر مضبوط ہوتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ماڈرن یورپ کی جانب سے جو کانسیپٹ دیے جاتے ہیں، ہم کس طریقے سے اسے تسلیم کرتے ہیں اور پھر قرآن اور حدیث میں اس کی دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ منہج سلف نہیں ہے میرے عزیز بھائی اور دوستو۔ منہج سلف کی میں وضاحت کروں گا کہ اسماء و صفات کے باب میں سلف کا منہج کیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بعض سرفیس پر جو ہمارے اسکالر کر رہے ہیں، ایک مسئلہ آ گیا مثال کے طور پر زمین گول ہے، تو ہمارے بہت سارے اسکالرز آتے ہیں اور قرآن سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کہتے ہیں، یکور اللیل والنہار، اور پھر ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو جو آج دنیا کہہ رہی ہے، جو ماڈرن ٹیکنالوجی آج کہہ رہی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے کہا۔ دوسری طرف دوسرے اسکالر آتے کہتے نہیں زمین گول نہیں ہے۔ بعض اسکالرز اور اورینٹلسٹ کی یہ تحقیق ہے کہ زمین بالکل فلیٹ ہے، تو پھر اس پر وہ دلیلیں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے والارض بعد ذلك دحاها۔ تو المہم یہ ہے کہ ان موضوعات میں اگر ہم جانا چاہیں، ہمارے اسکالرز، ہمارے طلاب اور طالبات، تو انہیں اسماء اور صفات کے منہج میں اصالت یورپ کے منہج سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ صفت علو کا مطلب کیا ہوتا ہے، صفت استوا کا مطلب کیا ہوتا ہے، آسمان اور زمین کی خلقت کا جو اللہ نے ذکر کیا، زمین کو کیسے بچھایا گیا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، یہ ٹرمینالوجیز ہیں۔ تو جب بھی ہمارے اسکالرز اس موضوع پر گفتگو کرے تو ضروری ہے کہ اسماء و صفات کا اس قدر علم ان کے پاس ہو کہ ان نظریات کے صحیح اور غلط ہونے میں وہ صحیح توجیہ بیان کر سکے۔ تو اس ناحیے سے بھی اسماء و صفات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اسماء و صفات کے علم کو اس کے صحیح قواعد کے حساب سے سمجھا جائے۔ ایک دوسری اور اہم حاجت ہے جس کی بنیاد پر اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا اور اسماء و صفات کے علم کو اہمیت دینا آج کے زمانے میں ضروری ہے، وہ ہے ہمارے مسلم سماج اور معاشرے میں علماء اور مفکرین کا کردار۔ کیسے؟ اگر آج ہم ہمارے معاشرے میں غور کریں تو مسلمانوں کی بیشتر آبادی وحدت الوجود کے عقیدے کی قائل ہے۔
مسلمانوں کی بیشتر تعداد اشاعرہ اور اہل اعتزال کے طریقے پر، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ بھی فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا جو دوسری طرف ہوگا، مگر ایک طبقہ ہوگا جو حق کی پیروی کرے گا، آپ نے اس کے صفات بھی بیان کرے، ان کو ذکر کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن اسماء اور صفات کے باب میں ہماری اس قوم کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ استہزاء موجود ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال لے لیجئے، یہ جو قوالیہ ہم سنتے ہیں، یہ میٹھی میٹھی نعتیں جو ہمیں زہر گھول کر جس کے کانسیپٹ کو تیار کیا جاتا ہے، میں فلمی گانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، فلمی گانے تو سمجھو ان کے کنٹینٹ کے اندر شرک اور کفر ہے، وہ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ استہزاء اور الحاد کی بنیادوں پر وہ کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بہت سارے اہل پگڑیوں کے مقالات ایسے ہیں جو جہم ابن صفوان کے اعتقاد سے بھی زیادہ خطیر ہے۔ جانتے جہم ابن صفوان کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں فرمایا کہ جہم ابن صفوان کے بعض اسٹیٹمنٹ ہمیں اتنے زیادہ خطرناک لگتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہود اور نصارہ کا قول اور ان کا اسٹیٹمنٹ ہم نقل کرے لیں، یہ ہمارے لیے آسان ہے بنسبت اس کے کہ جہم بن صفوان کے مقالات کو نقل کریں۔ اور خالد بن عبداللہ التستری نے اسے جو قتل کیا، بہت واقعہ مشہور ہے۔ تو اسماء و صفات کے اندر جو اصل گمراہی اور برائی آئی وہ جہم ابن صفوان کے ذریعے سے آئی۔ تو جہم ابن صفوان کے جو اعتقادات قدیم زمانے میں موجود تھے، آج آئیے آپ کمپیئر کر لیجئے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ہماری اپنی قوالیوں میں، ہماری اپنی نعتوں میں، ہمارے اپنے علماء جو پگڑیاں باندھ کر امت کے سامنے ریٹورک فلسفی کی بنیاد پر دین کو پیش کرتے ہیں، بلکہ آپ نے ایسے بھی خطیبوں کو دیکھا ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، ان کے اولیاء نعوذ باللہ بغیر حکم کے زندہ کرتے ہیں۔ ایسے بھی کلپس آئی ہے واٹس ایپ پہ، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ تو یہ خطرناکیات جہم ابن صفوان کے عقیدے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اگر عبداللہ بن مبارک آج زندہ ہوتے، حیات ہوتے، تو انہیں یہود اور نصارہ کی مثال دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اتنے خطرناک مسائل اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اس قدر گستاخیوں پر مبنی بیانات موجود ہیں کہ اگر اسماء و صفات کے علم کو ہم نے صحیح طور سے نہیں سمجھا، لوگوں تک اس پیغام توحید کو صحیح طور سے نہیں سمجھایا، تو یہ امت شرک کے دہانے پر ہے، یہ امت بدعت کے دہانے پر ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ وحدت الوجود کی شکل میں ہونے والی ان گستاخیوں پر اسماء حسنہ کے علم کے ذریعے سے گرفت کی جائے۔ ضروری ہے کہ رب العالمین کی شان ربوبیت اور شان الوہیت میں ہونے والی گمراہیوں پر اسماء حسنہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا کر اس علم کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے لا کر ان کے ایمان کو مضبوط کیا جائے۔ اس ناحیے سے اسماء و صفات کے علم کو جاننا انتہائی ضروری ہے، انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ سلف کا اس میں کیا عقیدہ تھا اور سلف نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائیاں فرمائی ہیں۔ آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہے، اور وہ کون سے قواعد ہیں جن کی بنیاد پر ہم اسماء و صفات کے عقیدے کو مانتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، جیسا کہ میں نے اس جانب اشارہ کیا کہ اشاعرہ، ماتریدیہ اور اہل اعتزال کے فتنے نے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کو سمجھنے میں بہت سارے روڑے ڈالے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے موقف کے وضاحت کا حق حاصل ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہمیں ذرا برابر بھی شبہ نہیں کہ الحمدللہ اسماء و صفات کے بارے میں ہمارا وہی موقف ہے جو سلف صالحین، صحابہ اکرام، تابعین اعظام اور اس امت کے 4 معزز ائمہ اربعہ کا موقف تھا۔ کیا موقف تھا ان کا؟ ان کا موقف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کمال کے ساتھ متصف ہے، اللہ رب العالمین
تمام صفات نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی صفات کاملہ کی بنیاد پر اپنی مخلوق سے متفرد اور بائن ہے، اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، اور اپنے علم، اپنی قدرت، اپنے جلال اور اپنے رعب کے ساتھ سارے مخلوق پر حاوی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کسی بھی انسان کے احاطے اور شمار میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس سے خارج ہے۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، یہ وہ اعتقاد ہے جس پر صحابہ کرام قائم تھے، یہ وہ اعتقاد ہے جس پر ہماری اس امت کے تابعین اور ان کے بعد آنے والے معزز چاروں ائمہ قائم تھے۔ یہ وہ اعتقاد ہے جس کی خبر صادق مصدوق محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اللہ رب العالمین کے بعض اسماء اور صفات تو ایسے ہیں جن تک انسان کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ الفاظ کہا کرتے: اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک، کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر اس اسم کے واسطے اور وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، خواہ تو نے وہ نام قرآن کریم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہو، یا اپنی معزز اور مکرم اور مقدس کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہو، یا اپنی برگزیدہ مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اس پر مطلع فرمایا ہو، یا او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اس نام کی ترجیح تو نے اپنے علم غیب کے اندر رکھی ہو، کسی کو بھی اس سے مطلع نہیں کیا۔ میں تیرے ان سارے ناموں کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ہمیں اس حدیث مبارک سے جو عظیم بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا مکمل احاطہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سارے اقلام، سارے درختوں کو اگر اقلام بنا لیا جائے، سارے سمندر کو سیاہی تصور کر لیا جائے، اللہ رب العالمین کی تعریف لکھی جائے، تب بھی اللہ کی تعریف ختم نہ ہو۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہے، اس کی بے شمار صفات ہے، ان میں سے جن اسماء اور صفات سے ہمیں مطلع کیا گیا ہے، ہمیں باخبر کیا گیا ہے، ہم اس پر من و عن ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے ہمیں بیان کیا گیا۔ اسی لیے اہل سلف نے یہ ایک بنیادی طور پر قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور اس کی صفات توقیفی ہے۔ توقیفی ہے، کیا مطلب ہے؟ توقیفی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی ایسی صفت کو اللہ کی صفت قرار دے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں شمار نہیں کیا۔ کسی ایک اسم کو یا صفت کو اللہ رب العالمین کی خاطر یا اللہ رب العالمین کو اس سے متصف کرے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو متصف نہیں کیا، یا اللہ رب العالمین کے لیے جو صفات ثابت ہیں ان ثابت صفات میں سے کسی ایک صفت کی نفی کر دے۔ تو اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سارے اسماء اور اس کی ساری صفات توقیفی ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کتاب اور سنت صحیحہ اور صریحہ پر اس کی بنیاد ہے، اور ان صفات میں کسی بھی شخص کو اپنے آراء اور افکار کو دخل دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے اسماء پائے جاتے ہیں جو ملحدین نے، جو فلاسفہ نے یا جو متکلمین نے ایجاد کیے، یا اللہ رب العالمین کو ان اسماء سے پاک کرنے کے لیے صفات سلبیہ کا استعمال کیا، جیسے جوہر اور عرض کی بناوٹی اصطلاحیں ہم تو سنتے آ رہے ہیں اہل کلام کی کتابوں میں، اور آج بھی اہل کلام جو ہے ان صفات کے ذریعے سے، ان صفات سلبیہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین
کو ان کے اس نقص سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تشبیہ میں پڑ جاتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد بیان کروں گا۔ البتہ ہمیں یہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر صرف انہی نام، انہی ٹرمینالوجیز اور انہی صفات کا اطلاق کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اختیار کیے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے بیان کیے ہیں۔ یہی سلف صالحین کا منہج ہے، یہی صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، یہی تابعین اعظام کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو علی وجہ الکمال تسلیم کیا جائے اور ان پر بعینہ ویسے ہی ایمان لایا جائے جیسے ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نہ اس میں کسی قسم کی تحریف کی جائے، نہ اس میں تعطیل سے کام لیا جائے، نہ تعویل سے کام لیا جائے، نہ تشبیہ سے کام لیا جائے، نہ تمثیل سے کام لیا جائے، اور نہ ہی متاخرین کی تفویض سے کام لیا جائے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کو کالعدم قرار دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے اسماء و صفات کے اندر مکمل کامل ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور بے شک اللہ کے لیے ہی بہت خوبصورت نام ہے، لہٰذا جب بھی اللہ کو پکارنا ہو تو اس کے خوبصورت ناموں کے ذریعے سے پکارا جائے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، اس کے ناموں میں الحاد اور کجروی سے کام لیتے ہیں۔ یہ الحاد کیا ہے؟ الحاد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَحَقِيقَةُ الْإِلْحَادِ فِيهَا الْمَيْلُ بِالْإِشْرَاكِ وَالتَّعْتِيلِ وَالنَّكْرَانِ۔ قصیدہ نونیہ کے اندر آپ نے کہا کہ الحاد کا مفہوم یہ ہے کہ حق سے اعراض اور عدول کرنا اس صورت میں کہ اللہ کے صفات کی نفی کی جائے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی صفات کو اس کے اصل معنی سے پھیر کر کسی اور معنی کی طرف پھیرا جائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے الحاد کی 5 بنیادی صورتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ 5 صورتیں کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں الحاد کی 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت بیان کرنا یا اس کا ایسا نام رکھنا جو اس کی ذات اقدس کے لائق نہیں ہے۔ جیسے عیسائیوں نے، نصرانیوں نے معاذ اللہ کو جو ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کیٹیگری میں کر دیا، حالانکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کو الاب سے تعبیر کرتے ہیں، بلکہ اپنی اصطلاح میں وہ الاب کہتے ہیں تاکہ اب اور آب میں فرق ہو، ڈفرنٹ ہو، حالانکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو عیسائیوں نے جس طریقے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ نقص، اللہ رب العالمین کی ذات میں جو ہے نقص سے کام لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مرتبہ دے دیا جو سرے سے ان کا نہیں تھا، یا اللہ کو اس مرتبے سے گرا دیا جس مرتبے پہ اللہ رب العالمین کو رکھنا تھا، تو یہ الحاد کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اشتقاق کر کے مخلوقات میں سے کسی کا نام رکھنا، جیسے مشرکین نے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لات، عزہ اور منات، یہ جو نام مشرکین نے رکھے ہیں، مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے نام کا اشتقاق انہوں نے کیا، کہ اللہ سے لات لیا، اللہ کے مبارک نام عزیز سے عزہ لیا، اللہ کے مبارک نام منان سے جو ہے منات کو اخذ کیا۔ تو اس قسم کا اشتقاق جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی الوہیت کا عنصر بنتا ہو، یہ بھی جو ہے الحاد کی ایک صورت ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے الحاد میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے وصف سے متصف کیا جائے جس سے وہ منزہ اور پاک ہے۔ جیسے نعوذ باللہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے یہودیوں نے یہ کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یا جس طریقے سے
انہوں نے کہا کہ اللہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے وصف سے متصف کرنا جو اللہ رب العالمین کا وصف نہیں ہے، بلکہ اس سے اللہ رب العالمین کی ذات میں نقص لازم آتا ہو، تو یہ بھی الحاد میں سے. پھر اس کی چوتھی صورت علامہ ابن قیم نے یہ بھی ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا، ان کے معانی کا اور ان کے حقائق کا انکار کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ تو صرف محض قرات کے لیے ہیں، یہ صفات اور معانی اپنے اندر ذرا برابر بھی کوئی ویلیو نہیں رکھتے، سوائے اس کے کہ جیسے آئے ہیں بس اس کی وجہ سے تلاوت کی جائے اور ان کے معانی اور مفہوم کو کالعدم قرار دیا جائے. یہ اہل اعتزال کا طریقہ ہے. اہل اعتزال نے جب دیکھا کہ بہت سارے اختلافات ہوئے اللہ کے اسماء و صفات میں، تو یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ اللہ کا نام تو رزاق ہے، اللہ کا نام تو رحیم ہے، اللہ کا نام تو غفور ہے، لیکن یہ مجرد اسماء ہے، ان اسماء کی اپنی کوئی حقیقت نہیں. تو یہ بھی الحاد کی ایک شکل ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے نام کا تو اس بات کیا جائے مگر ان کے حقائق اور ان کے معانی کو تسلیم نہ کیا جائے. اور الحاد کی ایک صورت، پانچویں صورت ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بھی ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دی جائے. اس کی بہت ساری شکل اور صورتیں بن سکتی ہے، جیسے کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی مانند ہے، یا یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات مخلوقات میں سے فلاں ذات کے مشابہ ہیں. تو یہ بھی الحاد کی یہ شکل ہے. تو الحاد کی انہی برائیوں کی وجہ سے بہت سارے مسالک اور بہت سارے مناہج وجود میں آئے، جن کی اہل سلف نے اور صحابہ کرام کے بعد تابعین کرام نے، تبع تابعین نے جن کی کھل کے مخالفت کی اور ایسے اصول اور قواعد وضع کیے جن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات صحیح طور پر محفوظ ہو سکے. آئیے ہم ان ٹرمینالوجیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن ٹرمینالوجیز کی بنیاد پر اسماء و صفات کے اندر اختلاف ہوا. سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کیف کا، الکیفیہ، کیفیت. اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کو بلا کیف مانا جائے، بغیر کیفیت کے مانا جائے. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صفات کے حق ہونے پر ایمان رکھنا ہم پر لازم اور ضروری ہے، مگر ان کی کیفیت اور ان کی ماہیت کی بحث میں الجھنا یہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے ساتھ الحاد ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ بہت سارے سلف صالحین سے یہ مقولہ منقول ہے کہ امروہا کما جاءت. مشہور تابعی امام زہری رحمہ اللہ سے، امام مکحول سے بھی جو ہے یہ مقولہ منقول ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو ایسے ہی قبول کیا جائے جیسے وہ آئی ہیں، بلا کیف، اور اس کی کوئی کیفیت نہ بیان کی جائے. بلکہ بعض سلف سے یہ بھی مقولہ وارد ہے کہ امد الاحادیث علی ما جاءت، جیسے احادیث وارد ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے تو ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی. نزول معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے. تو اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو من و عن تسلیم کیا جائے اور اس کی کیفیت سے رکا جائے. امام اہل سنت والجماعت امام ابن عوینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل ما وصف اللہ تعالی من نفسه فی کتابہ فتفسیرہ تلاوتہ والسکوت علیہ، کہ ہر وہ وصف جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اپنے نفس سے متعلق بیان کیا ہے تو اس کی تفسیر ہی اس کی تلاوت ہے، اور اس پر سکوت اختیار کرنا ہی اصل ایمان ہے. اور امام اہل سنت والجماعت اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ، اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق جب آپ سے سوال کیا گیا، صفت نزول سے متعلق جب آپ سے سوال ہوا تو فرمایا النزول بلا کیف، اللہ رب العالمین نازل ہوتے ہیں. کیسے نازل ہوتے ہیں؟ اس کی کیا کیفیت ہے؟ اس کیفیت میں گھسنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے.
البتہ نزول یہ معلوم ہے، اور یہی بات امام مالک ابن انس رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ استوا علی العرش کے بارے میں جب آپ سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا الاستواء معلوم، اور بعض روایتوں میں ہے، امام بحقی رحمہ اللہ نے ذکر کیا الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ، کہ استوا کی جو کیفیت ہے اہل عرب کے درمیان یہ کوئی مجہول کیفیت نہیں ہے، معلوم ہے کہ استوا کہتے کسے ہیں، لیکن اس استوا کی اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کے نفس پر کیفیت کو فٹ کرنا، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور اس بات پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علی العرش استوا، وہ رحمان عرش پر مستوی ہے تو مستوی ہے، البتہ کیسے مستوی ہے اس تعلق سے سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی اس قسم کا مقولہ منقول ہے کہ ینزل بلا کیف، ہمارے بہت سارے بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو چاروں ائمہ میں بزرگ ترین امام ہے اور جن کے فقہی قواعد کی تاصیل آج بھی امت کے درمیان معتبر ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ آپ اہل ارجاء یا اہل اشاعرہ کے عقیدے پر تھے، یہ درست نہیں ہے۔ جی ہاں، ارجاء کے باب میں آپ سے ایک مقولہ منقول ہے جو آپ نے اپنے استاد حماد ابن ابی سلمہ سے لیا ہے، لیکن آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو پڑھیے، جو دفاع انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا ہے صفات کے باب میں، جو دفاع انہوں نے کیا ہے ارجاء کے باب میں، یہ ہمارے علم کی تاصیلات کے وہ ابواب ہیں جو ہر طالب علم کو جاننا ضروری ہے کہ اس امت کے چاروں امام اہل سنت والجماعت اہل سلف کے عقیدے پر تھے، ان کی طرف جو بھی مقولات منسوب ہے یا تو وہ صحیح اور صریح سند سے منقول نہیں یا ان کی طرف جو ہے جھوٹی طور پر منسوب کیے گئے ہیں۔ لہذا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ینزل بلا کیف، اللہ رب العالمین کے نزول کی کیفیت سے متعلق آپ سے سوال ہوا تو فرمایا کہ اس کی کیفیت بلا کیفیت کے وہ نزول کرتا ہے، اور یہی مقولہ امام اوزاعی، امام مالک رحمہ اللہ، سفیان ثوری، لیث بن سعد، سارے لوگوں سے منقول ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو ویسے ہی امرار کیا جائے، ویسے ہی ان پر ایمان لایا جائے جیسے وہ نازل ہوئی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہی مقولہ امام اوزاعی رحمہ اللہ سے بھی منقول ہیں کہ کننا والتابعون متوافرون نقول ان اللہ سبحانہ وتعالی ذکرہ فوق عرشہ، کہ ہم اور تابعین کی ایک بہت بڑی کثرت اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی ہے، وَنُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِهِ، اور ہم ایمان ویسے ہی لاتے جیسے سنت نے بیان کیا، سنت نے بیان کیا، صحابہ کرام نے اسے نقل کیا، ہم نے اس پر ایمان لائے۔ تو صفات کا باب انتہائی زیادہ دقیق باب ہے، اہل سنت والجماعت نے اس کے لیے انتہائی دقیق اصول مرتب کیے ہیں۔ ان اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو بلا کیف مانا جائے، اللہ رب العالمین کے استوا کی، اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ مستوی ہے، اس کے مستوی ہونے کی کیفیت معلوم ہے، اس کے مستوی ہونے کا علم معلوم ہے، اس کے مستوی ہونے کا اہل عرب کے اندر مفہوم معلوم ہے، مگر اس کی کیفیت مجہول ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے اندر کیفیت کو بیان کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں جب کیفیت سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے اس سائل کو اپنی مجلس سے نکالا کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق کیفیت کا سوال کرنا یہ بدعتی سوال ہے۔ تو یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جس کی بنیاد پر بہت سارے مذاہب وجود میں آئے ہیں۔ دوسری ٹرمینالوجی جو صفات کے باب میں یوز ہوتی ہے وہ ہے تأویل۔ اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ رب العالمین کی اسماء اور صفات کو بغیر کسی تاویل کے قبول کیا جائے۔
امام وقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نسلم هذه الاحادیث کما جاءت، کہ ہم صفات والی احادیث کو ویسے ہی قبول کرتے ہیں جیسے یہ وارد ہے، ولا نقول کیف، اور ہم اس کی کیفیت کے تعلق سے سوال نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ مقولہ وارد ہے کہ آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ۔ امام مزنی رحمہ اللہ نے نقل کیا السنہ کے اندر، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے نقل کیا المناقب کے اندر، کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی طریقے سے صفات پر ایمان لاتا ہوں جس طریقے سے اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا۔ وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ، اور جو صفت اللہ کی طرف سے وارد ہے میں اس مراد تک پہنچ پاؤں یا نہ پہنچ پاؤں، اللہ کی جو مراد ہے میں اس مراد پر ایمان لاتا ہوں۔ وآمنت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبما جاءت عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے سے وہ صفات جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے میں اس مراد تک پہنچ پاؤں یا نہ پہنچ پاؤں، اگر نبی کی وہ مراد ہے تو وہ میرا ایمان ہے۔ اللہ اکبر! یہ اہل سلف کا اعتقاد ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے، وہ اپنی عقل کو نقل پر مقدم نہیں کرتے تھے، بلکہ صفت کا مفہوم سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو اللہ رب العالمین کے مراد کی طرف، رسول اکرم کے مراد کی طرف اسے لوٹایا کرتے۔ یہ نہیں سوال کرتے کہ اللہ اکبر اس نزول سے جو ہے صفت تشبیہ لازم آتی ہے، اگر ہم اللہ کا ہاتھ کہیں تو اس سے مخلوق کا ہاتھ لازم آتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تشبیہ الخالق بالمخلوق اور تشبیہ المخلوق بالخالق یہ اہل اعتزال، اہل اشاعرہ کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ اہل سنت والجماعت ویسے ہی اسے تسلیم کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے۔ علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، کہ اہل سنت والجماعت ہمیشہ اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر جس طریقے سے صفات وارد ہے بغیر اس کی تعویل اور تکییف کے ایمان لاتے ہیں۔ لہٰذا اس تعویل نے اہل سنت والجماعت کے منہج سے موڑنے میں جس قدر نقصان پہنچایا ہے اس قدر نقصان کسی اور ٹرمینالوجی نے نہیں پہنچایا۔ اسی لیے علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے مزید یہ کہا کہ اجمع السلف رحمهم اللہ علی نقلہ وقبولہ ولم يتعرضوا لرده ولا تأویلہ، کہ اہل سلف نے ہمیشہ سے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ جب بھی صفات کا ذکر آئے تو جیسے آیا نقل کیا ویسے ہی قبول کیا اور بغیر کسی تعویل اور تشبیہ اور تمثیل کے اسے مان لیا۔ لہٰذا صفات کا جب بھی تذکرہ آئے تو ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، ہمیں بہت زیادہ اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جہاں بھی صفات ہے یہ توقیفی ہیں، انہیں ان کے ظاہر پر اجرا کیا جائے اور انہیں ویسے ہی تسلیم کیا جائے جیسے اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق اور اس کے لیے زیبا ہے۔ سلف صالحین کے اس منہج سے ہمیں جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بعد میں آنے والوں نے اس میں جو تعویل کی گنجائشیں نکالی ہے اور اسے سلف کی طرف منسوب کیا ہے یہ اعتقاد درست نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی تعویلات ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذرا برابر بھی اس سے تعلق نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی تعویلات ہے جو اہل ماتریدیہ نے احناف کی طرف صفات کے باب میں منسوب کی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کا ان تعویلات سے ذرا برابر بھی تعلق نہیں۔ اور الحمدللہ آج
تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، بہت سارے علمی چین کی بنیاد پر لوگوں نے اس بات کو ثابت کی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان کتابوں کی طرف رجوع کریں جن سے ان ائمہ کی اصل اور ان کی اصالت ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ ائمہ اربعہ صفات کے باب میں اہل سنت کے مخالف تھے، نعوذ باللہ من ذلک، یہ اعتقاد بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ ائمہ اربعہ صفات اور اسماء میں انہی عقائد پر قائم تھے جن عقائد پر صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ صفات کے باب میں ایک اور ٹرمینالوجی ہے جسے ہم تعطیل کہتے ہیں۔ تعطیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعطیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی صفات سے کل عدم قرار دینا۔ مثلا یہ کہنا کہ فلاں صفت اللہ کی ذات کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اور جب اللہ کی ذات کے لیے مناسب نہیں ہے تو اللہ کی ذات سے اس کی نفی کرنا۔ جیسے صفت نزول کے تعلق سے اشاعرہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حدیث سن لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا جس کی مراد کو میں پورا کروں۔ اب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جہمیہ اور معتزلہ آئے اور بعد میں اشاعرہ نے ان کی تائید کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہو، نزول تو بندوں کی صفت ہے، تو اللہ پر اس کو کیسے فٹ کیا جا سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ تعطیل ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے نزول ہمارے اعتقاد کے مطابق ویسے ہی لازم ہے جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ذکر کیا۔ اگر ہم صفات کا بندوں پر اسی طریقے سے قیاس کرتے جائیں تو اللہ رب العالمین کی ذات ہی عقل عدم ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنے لیے صفت عزیز کا استعمال کیا، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بہت ساری وہ صفتیں استعمال کی جو مخلوق کے درمیان مشترک ہیں، مگر اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے وہ اسی طرح لائق و زیبا ہے جیسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا، اور مخلوق کے لیے اسی طرح لائق و زیبا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کے لیے پسند کیا۔ تو اللہ رب العالمین کے ناموں کے اندر تعطیل کا یہ جو طریقہ پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات فعلیہ ہے جیسے نزول ہے، مجیء ہے، استوا ہے، تو ان کو اللہ رب العالمین کی ذات میں جو ہے نقص کا ذریعہ سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کا انکار کرنا جیسے دہریہ کر رہے ہیں۔ آج بہت سارے کمیونسٹ کو آپ دیکھتے ہو گے، بہت سارے فلسفی یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی ابتدا جو ہے بندر سے ہوئی، اس دنیا کی ابتدا جو ہے ڈاٹ سے ہوئی، جبکہ اللہ رب العالمین نے مقصد تخلیق کو جب بیان کیا تو فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ تو یہ سارے اعتقادات اللہ رب العالمین کی صفت علو، اس کے جو ہے صفت استوا کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں ذرا برابر بھی ان اعتقادات اور ان ٹرمینالوجیز کی طرف دھیان نہیں دینا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی تسلیم کرنا ہے جیسے اس نے ہمیں تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے اندر ایک اور ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے جسے ہم تحریف کہتے ہیں۔ تحریف کا کیا مطلب ہے؟ تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے جس نص کو بیان کیا اس میں رد و بدل کرنا، خواہ یہ رد و بدل لفظی طور پر ہو کہ انسان لفظ کو تبدیل کرے، یا یہ رد و بدل معنوی طور پر ہو کہ انسان جو اس کے معنی کو تبدیل کرے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنی معزز صفات میں سے یہ فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا۔ کوئی شخص آئے اور کہے کہ یہاں پر استوا دراصل استولا ہے، کہ اللہ غالب ہو گیا، اس کا قہر غالب ہو گیا، عرش کا انکار کر دے تو ہم کہیں کہ یہ تحریف ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور بے شک اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کلام حقیقی فرمایا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. لیکن کوئی شخص آئے اور اللہ رب العالمین جو یہاں پر کلم اللہ رب العالمین یہاں فاعل ہے، اللہ رب العالمین کو مفعول کر دے اور موسیٰ کو فاعل کر دے اور کہے کلم اللہ موسیٰ، کہ موسیٰ نے اللہ سے گفتگو کی، تو یہ تحریف ہے. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو اپنی قصیدہ نونیہ کے اندر جب یہودیوں کا ذکر کیا تو کہا امر الیہود بان یقولوا حطہ فابوا وقالوا حنطۃ لہوانی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو حکم دیا کہ جب مقدس شہر میں داخل ہو تو حطہ کہے کہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش انہیں لاحق ہو گئی، مگر انہوں نے جو ہے اس کی بجائے حنطہ کہا کہ ہمیں تو بھوک لگی، ہمیں تو گندم چاہیے. بالکل اسی طریقے سے جہم ابن صفوان کے ماننے والوں نے یہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے استوا کی کیفیت کو ذکر کیا تو اس استوا کو جو ہے لام سے تبدیل کیا اور استولا اور اللہ کی صفات میں جو ہے استولا کا ذکر کیا. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تحریف کی یہ دو شکلیں ہیں کہ انسان یا تو لفظی طور پر اللہ کے اسماء اور صفات کے اندر تحریف کرے، یا معنوی طور پر لفظ کو تو مانے مگر معنی کو اس کے اصل مفہوم سے بگاڑ دے اور اہل بدعت کی تائید کر لے. تو یہ چند ٹرمینالوجیز تھی. وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بھی جانا ہے. یہ چند ٹرمینالوجیز تھی جو اسماء صفات کے باب میں استعمال کی جاتی. بہت سارے قواعد ہیں جو میں نے اپنے پی پی ٹی کے اندر بھی ذکر کیے ہیں، اور مزید تفصیل کے لیے آپ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب القواعد المثلیٰ کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اہل علم نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عقیدہ واسطیہ ہے، موفق ابن قدامہ رحمہ اللہ کی الارشاد ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کی طرف رجوع کر کے ہم اپنے اعتقاد کو درست کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو صحیح توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. موضوع بہت لمبا ہے، بہت ساری ٹرمینالوجیز ہے. تفویض کا اصل ذکر ہے جس کا تعلق منہج اشاعرہ سے ہے اور جسے سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. اسی طریقے سے وحدت الوجود کا اہم عقیدہ ہے، زمین کے گول ہونے کا ایک عقیدہ ہے جو اللہ کی اسماء و صفات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ وقت ملنے پر کسی وقت اس کی مزید وضاحت ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو لوگ یہاں حاضر ہے اللہ رب العالمین اسماء و صفات کی اس موضوع کو سننے کی بنیاد پر ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اللہ رب العالمین اس کے عبادت کی ہمیں صحیح توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.